اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے گزشتہ درس میں ہم نے تقریباً جو پڑھا تھا وہ علم حسی اور علم خیالی کہ علم سے بڑھ کے جب اول وہلہ میں بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو جو علم وہ حاصل کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ علم حسی۔ اور اس کے بعد جب یہ علم ترقی کر کے تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ علم خیالی۔ اور وہاں پہ کچھ علم خیالی میں کچھ حیوانات ہمارے شریک ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے تیسرا علم آ جاتے ہیں، ثم یتوسع، پھر وسعت پاتا ہے فی ادراکہ، اپنے ادراک میں۔ تو جو انسان ہے اپنے ادراک میں کیا پاتا ہے؟ وسعت پاتا ہے، الی اکثر من المحسوسات، صحیح ہے، حسی علموں سے زیادہ۔ فیدرک المعانی الجزئیہ، تو وہ درک کرتا ہے جزئی معنی، التی لا مادۃ لہا ولا مقدار، کہ جس کا نہ کوئی مادہ ہوتا ہے نہ کوئی مقدار، یعنی جزئی چیزوں کو بھی وہ پھر کیا کرنے لگتا ہے؟ درک کرنے لگتا ہے۔ اب دیکھیے کہہ رہے ہیں مثل حب ابویہ، جیسے اپنے باپ کی محبت، ہاں مولانا، لا مادۃ لہا ولا مقدار کس کے مقابلے میں؟ یہ جو انہوں نے کہا کہ ثم یتوسع فی ادراکہ الی اکثر من المحسوسات فیدرک المعانی الجزئیہ التی لا مادۃ لہا ولا مقدار، صحیح ہے، یعنی یہ لا مادۃ لہا ولا مقدار کس کے مقابلے میں آیا؟ کہ جس کے مادہ اور مقدار ہوتا ہے، لکھ لیں یہاں پہ تھوڑا سا نوٹ لگا لیں، جس کے مادہ اور مقدار ہوتا ہے۔ اور ذو ابعاد ثلاثہ ہوتا ہے، ذو ابعاد ثلاثہ، طول، عرض اور عمق۔ باپ کے دشمنوں سے نفرت، مثل حب ابویہ لہ عداوۃ، نہیں، مثل حب ابویہ لہ، جیسے باپ کی محبت اس کے لیے، وہ عداوۃ مبغضیہ، صحیح ہے، اور جو ان کے دشمن ہوتے اس سے کیا؟ بغض، یعنی ان سے نفرت۔ وخوف الخائف، ڈرنے والے کا خوف، وحزن الساقل، غمگین کا حزن، رونے والے کا حزن، وفرح المستبشر، ٹھیک ہے، خوشحال کی خوشی، ان سب کو محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرنے لگتا ہے؟ چونکہ اب کیا ہوا؟ وہ جزئیات، یہ دیکھنے میں خارج میں کچھ نہیں ہے، صحیح ہے، ان کا نہ کوئی مادہ ہے نہ کوئی مقدار ہے، لیکن پھر بھی ان کو کیا کر لیتا ہے؟ درک کر لیتا ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ کون مجھ سے پیار کر رہا ہے، کون مجھے پریشان کر رہا ہے۔ ہاں بھائی، وَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ الْوَهْمِي،
لیکن وَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ الْوَهْمِي، یہی کیا ہے؟ علم وہمی ہے. يَحْصُلُ عَلَيْهِ الْإِنسان، جو حاصل ہوتا ہے کس کو؟ انسان کو. كَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ بِقُوَّةِ الْوَهْمِ، دوسرے حیوانات کی مانند قوت وہم کے ذریعے سے. وَهِيَ هَذِهِ الْقُوَّةُ مَوْضِعُ اِفْتِرَاقِ الْإِنسَانِ عَنِ الْحَيْوَانِ، اور یہی وہمی موقع ہے کہ جہاں انسان حیوان سے کیا ہو جاتا ہے؟ جدا ہو جاتا ہے. فَيَتْرُكُ الْحَيْوَانَ وَحْدَهُ يُدَبِّرُ إِدْرَاكَاتِهِ بِالْوَهْمِ، تو وہ حیوان کو چھوڑ دیتا ہے تنہا کہ جس میں وہ تدبیر کرتا رہتا ہے اپنے ادراکات میں جو اس کو وہم کے ذریعے ہوتے ہیں. صحیح ہے، یعنی جو علم اس کو وہم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اسی میں وہ غور و فکر کرتا ہے. وَيُصْرِفُهَا بِمَا يَسْتَطِيعُ مِنْ هَذِهِ الْقُوَّةِ، اور اسی میں تصرف کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو قوت اس کے پاس موجود ہوتی ہے. والحول والمحدود، صحیح ہے، اور وہ تمام قوتیں جو اس کے پاس ابھی ہیں کیسی ہیں؟ محدود قوتیں ہیں جو خداوند عالم نے اسے عطا کی ہیں، تو اسی میں وہ تصرف کرتا رہتا ہے. اب اس کے بعد کا جو مرحلہ چوتھا اور آخری مرحلہ آتا ہے، کہہ رہے ثم یذهب هو الانسان، پھر انسان تنہا جاتا ہے فی طریقہ وحدہ متمیزا عن الحیوان بقوت العقل. صحیح ہے، متمیزن، اپنے راستے میں اس خصوصیت کے ساتھ کہ وہ کیا ہے؟ اسی خاصیت سے وہ کیا ہے؟ حیوان سے الگ ہے. وہ خاصیت کون سی ہے؟ بقوت العقل، عقل کی قوت ہے. والفکر التي لا حد لها ولا نہایہ، کہ نہ جس کی کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا ہے. فیدیر بها دفة مدرکاته الحسیہ والخیالیہ والوہمیہ، تو کیا کرتا ہے؟ اسی کے ذریعے وہ مینج کرتا ہے. صحیح ہے، اپنے درک کی ہوئی چیزوں کو، چاہے وہ حسی قوت حسی سے درک کی ہوں، چاہے قوت خیال سے درک کی ہوں، چاہے قوت وہم سے درک کی ہوں، اور مینج کس کے ذریعے کرتا ہے؟ عقل کے ذریعے کرتا ہے. وَيُمَيِّزُ الصَّحِيحَ مِنْهَا عَنِ الْفَاسِدِ، اور اسی عقل کے ذریعے سے صحیح کون ہے اور فاسد کون ہے، خراب کون ہے، اس میں فرق کرتا ہے. وَيَنْتَزِعُ الْمَعَانِ الْكُلِّيَّةَ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ الَّتِي أَدْرَكَهَا فَيَتَعَقَّلَهَا، کہہ رہے وَيَنْتَزِعُ الْمَعَانِ الْكُلِّيَّةَ مِنَ الْجُزْئِيَّاتِ، جزئیات سے کلی معنی لے لیتا ہے. صحیح ہے، اس نے ایک جزئیات سے کلی معنی کیسے لے لیتا ہے؟ بھئی دیکھا ضربا زیدن، زیدن آیا مرفوع، پھر کہا اکلا خالدن، خالدن بھی مرفوع، پھر ہم نے کہا قرأ احمدو، احمد بھی مرفوع. قاعدہ کلیہ ان جزئیات سے بنا دیا کیا؟ کل فاعل مرفوع. تو جزئیات سے کلیات کو کیا کر لیتا ہے؟ اخذ کر لیتا ہے. وَيَقِيسُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، اور ایک دوسرے پہ کیا رکھتا ہے؟ قیاس کرتا ہے، یعنی دو چیزوں کو کمپیئر کرتا ہے. صحیح ہے. وَيَنْتَقِلُ مِنْ مَعْلُومٍ إِلَىٰ آخَرٍ، اور ایک معلوم سے دوسری کی طرف جانتا ہے. وَيَسْتَنْتِجُ وَيَحْكُمُ، اور اسی کے ذریعے نتیجہ دیتا ہے اور حکم دیتا ہے. وَيَتَصَرَّفُ مَا شَاءَتْ لَهُ قُدْرَتُهُ الْعَقْلِيَّةُ الْفِكْرِيَّةُ، اور جو چاہتا ہے اپنی قدرت عقل اور قدرت فکر کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ تصرف کرتا ہے. صحیح ہے. وَهَذَا الْعِلْمُ الَّذِي يَحْصُلُ لِلْإِنسَانِ، یہ علم جو انسان کو حاصل ہوتا ہے بِهَذِهِ الْقُوَّةِ، اس قوت سے یعنی قوت عقل سے، هُوَ الْعِلْمُ الْأَكْمَلُ، یہی کامل ترین علم ہے. الذي كان به الانسان انسانا، کہ جس کے ذریعے سے انسان کیا بنا؟ انسان بنا. ولاجل نموه وتكامله وضعت العلوم والفت الفنون، اور اسی علم کو مکمل کرنے کے لیے پیدا کی گئیں اور بنائی گئیں. صحیح ہے، علم کو بنایا گیا اور فنون کی تالیف کی گئی، یعنی فنون لکھے گئے، مہارتیں لکھی گئیں تاکہ اس کے ذریعے سے کیا ہو؟ انسان تکامل کو پہنچتا رہے. وَبِهِ تَفَاوَتَتِ الطَّبَقَاتُ وَاخْتَلَفَتِ النَّاسُ، یہی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے طبقات جو معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ صحیح ہے کہ یہ مڈل کلاس ہے، یہ لوور کلاس ہے، یہ اپر کلاس ہے، یہ طبقات بھی کس کی بنیاد پہ بن گئے؟ علم کی بنیاد پہ بنے ہیں. جن کے پاس، اسی لیے زور دیا گیا ہے کہ مسلمان بھی کیا کریں؟ علم حاصل کریں. علم حاصل کریں گے تو دولت بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی آئے گی. وعلم المنطق وزع من بین العلوم،
اور علم منطق کیا ہے؟ انہی علوم میں سے ایک علم کو وضع کیا گیا ہے لأجل تنظیم تصرفات هذه القوة، تاکہ یہ مینیج کرے، ٹھیک ہے، اس قوت کو، اس طاقت کو، تاکہ وہ صحیح طریقے سے کیا کرے، ترتیب دیتا رہے۔ اس کے بعد خوفا من تأثیر الوہم والخیال علیہا، اس خوف کے ساتھ ہمیں منطق کی کیوں ضرورت ہے؟ تاکہ قوت وہم، قوت خیال اس پر حاوی نہ ہونے پائیں، بلکہ وہ قوت عقل سے جو چیز درک کر رہا ہے وہی کیا رہے، ممتاز رہے۔ ومن ذہابها فی غیر الصراط المستقیم لها، اور تاکہ قوت وہم اور خیال کی طاقت اسے صراط مستقیم سے کیا کر دے، روگردہ نہ کر دے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد آئے گی انشاءاللہ تعریف علم۔